گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ پروگرام خدا انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور بہت ہی خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے شامل ہوئے تاکہ ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ آج ہم یوحنا 16 باب کا مطالعہ ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر تیرے کلام کی سچائیوں کا مطالعہ کر سکیں۔ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تو آئے اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کرے۔ پاک روح، میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کلوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح خدا میں دعا کرتا ہوں کہ تو لوگوں کے کانوں کو چھو، تو ان کے روحانی کانوں کو کھول تاکہ وہ نہ صرف تیری سچائی کو سمجھ سکیں بلکہ وہ ان چیزوں کو بھی جان سکے جو تو نے بتانا چاہتا ہے۔ خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ہمارے دلوں میں اپنے کلام کے بیج کو بو تاکہ جب تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے تو وہ ہمیں مکمل طور پر تبدیل کر سکے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ یسوع مسیح پاک روح کے متعلق بات کر رہا تھا، تو آئیے آگے چلتے ہیں اور یوحنا 16 باب اس کی 16 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 16 باب 16 سے 22 آیات۔ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے۔ بس اس کے بعد شاگردوں نے آپس میں کہا، یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے، اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ بس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے۔ یسوع نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کہا، کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچھ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ بس تمہیں بھی اب تو غم ہے، مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور اس حصے کے متعلق بات کریں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاگرد نہیں سمجھ رہے کہ یسوع مسیح کس کے متعلق بات کر رہا ہے، اور وہ الجھن میں تھے جہاں یسوع مسیح صلیب پر اپنی موت کے متعلق پیشن گوئی کر رہا تھا اور پھر وہ جسمانی طور پر واپس لوٹے گا بلکہ جی اٹھے ہوئے جسم میں واپس لوٹے گا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن شاگرد کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوگا، تو اس لیے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جس بات پر میں توجہ دینا چاہتا ہوں وہ دراصل یہ ہے کہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ کن حالات سے گزرنے والا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ بچے کی پیدائش کے جیسا ہے جہاں عورت درد سے گزرتی ہے، شدید درد سے گزرتی ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کی خوشی کی وجہ سے وہ اپنا درد بھول جاتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی ہمارے لیے بالکل ایسا ہی کیا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیب پر مصلوب ہونا اس کے لیے بے انتہا درد کا باعث بنے گا۔ وہ صلیب پر لٹکائے جانے سے پہلے اس ساری اذیت سے واقف تھا جو سپاہی اسے دینے والے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اس چیز کو بھی جانتا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا تھا، اور وہ اس کے اور باپ کے درمیان جدائی تھی۔ وہ واقعی بہت مشکل میں تھا اور اس بات نے اسے اس قدر دکھ دیا کہ اس نے چیخ کر کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے اسے بہت تکلیف ہوئی۔ لیکن اس بات کی خوشی سے کہ وہ ہماری نجات کو جیتے گا، اس خوشی کو جان کر کہ وہ بہت سے لوگوں کو واپس خداوند کے خاندان میں لائے گا، وہ جان بوجھ کر اس درد سے گزرا۔ وہ جان بوجھ کر ان تمام چیزوں سے گزرا جن کے متعلق وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ ہوں گی، ٹھیک ویسے ہی جیسے ایک عورت اپنی مرضی سے بچہ جننے کے درد سے گزرتی ہے کیونکہ اسے بچے کی خوشی ہوتی ہے۔ تو یسوع مسیح جان بوجھ کر اس سارے درد سے گزرا، وہ اس ساری تکلیف سے گزرا تاکہ ہمیں ایک خاندان مل سکے، تاکہ وہ ہمارے لیے نجات کو جیت سکے، تاکہ ہم خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکیں۔ اور یسوع مسیح
اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اس کے شاگردوں کی بھی ایسی ہی ذہنیت ہونی چاہیے، کیونکہ جب اس کے شاگرد یسوع مسیح کو جسمانی طور پر کھو دیں گے تو وہ ماتم کے اس وقت سے گزریں گے جب وہ صلیب پر مصلوب کیا جائے گا، اور جب وہ صلیب پر اپنی جان دے گا لیکن کچھ دیر کے لیے بعد میں وہ اس کو پھر سے دیکھنے کی خوشی حاصل کریں گے، اور یہ ایک ایسی خوشی ہوگی جو ان کے غم کو دور کر دے گی۔ اور یہ آج بھی مسیحیوں کے لیے سچ ہے کہ ابھی اس وقت ہم یسوع مسیح کی اس زمین پر جسمانی موجودگی کا تجربہ حاصل نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہم اس کے ساتھ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم خداوند کے ساتھ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس پاک روح ہے، اور پاک روح ایک اچھی یاد دہانی ہے اور وہ اطمینان بخشنے والا ہے، لیکن ہم واپس آسمان پر جانے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم خداوند کے ساتھ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم یہ تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے، لیکن ہم اب بھی جسمانی حالت میں ہیں، ہم اب بھی اس دنیا میں ہیں، اور اسی لیے ہمیں اس دنیا کے تمام حالات سے گزرنا ہے، ہمیں اس دنیا کے تمام تجربات سے گزرنا ہے۔ وہ ساری نفرت جو یہ دنیا مسیحیوں کو دے گی، ہمیں اس سب کو برداشت کرنا ہے، ہم یہ سب کچھ برداشت کریں گے۔ وہ ساری مخالفت جو ہمیں ملتی ہے، وہ ساری دشمنی جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جسمانی درد، وہ ذہنی تناؤ، وہ روحانی اذیت، ہمیں اس سب سے گزرنا ہے، کیونکہ ہم اس خوشی کو جانتے ہیں جو مستقبل میں ہمیں ملے گی۔ ہم خداوند کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کا تجربہ حاصل کریں گے، جہاں ہم خداوند کے فرزند ہونے کی حیثیت سے، اس کے خاندان کا حصہ ہونے کی حیثیت سے، اس کی بادشاہی سے لطف اندوز ہوں گے۔ ہمیں بھی ویسی ہی ذہنیت رکھنے کے لیے کہا گیا ہے جیسی یسوع مسیح کی تھی، جیسے اس وقت شاگردوں کی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ یسوع مسیح نے ہمیں وہ چیزیں کرنے کے لیے نہیں بلایا جو اس نے پہلے خود ہمیں نہ دکھائی ہوں، جس کی اس نے پہلے سے مثال نہ دی ہو۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کی ذہنیت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا کے تمام حالات سے گزریں گے، ہم اپنی مرضی سے تمام مشکلات سے گزریں گے، وہ تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر شاگردوں کو یسوع مسیح پہلے سے ہی بتا چکا تھا کہ لوگ دراصل انہیں قتل کریں گے اور سوچیں گے کہ وہ یہ خداوند کے لیے کر رہے ہیں۔ یاد ہے ہم نے پچھلی مرتبہ یہ بات کی تھی، تو ہم اپنی مرضی سے اس مخالفت کا سامنا کرنا چاہ رہے ہیں جو دنیا ہمیں دکھائے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مستقبل میں خداوند کے ساتھ آسمان پر خوشی منائیں گے۔ وہ خوشی جو ہمیں مستقبل میں اس وقت ملے گی جب ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے، جب خداوند اس ساری دنیا میں حکمرانی اور بادشاہت کرے گا، پوری کائنات، پوری انسانی نسل پر بادشاہی کرے گا۔ اس کی حکمرانی مستحکم ہوگی، اور جب اس کی حکمرانی کو جانا جائے گا پھر ہم اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو ہمارے مستقبل کی خوشی کی خاطر ہمیں حال سے گزرنا ہے۔ یہ وہ خیال ہے جو یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس کے شاگردوں کے پاس ہو۔ یسوع مسیح کا بھی یہی خیال ہے۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ یوحنا 16 باب 23 سے 28 آیات۔ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں۔ وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا۔ اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور اس حصے کے متعلق بات کریں گے۔ یہ یسوع مسیح ایک مرتبہ پھر اس خیال کو دہراتا ہے کہ اگر ہم اس کے نام سے کچھ مانگیں گے، اگر ہم یسوع مسیح کے نام سے خداوند سے کچھ مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا۔ خدا باپ دراصل ہمیں وہ سب کچھ دے گا، اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح ہماری شفاعت نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یسوع مسیح سے کہیں گے اور یسوع مسیح خداوند سے کہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا باپ جانتا ہے کہ ہم یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، اور اسی لیے خدا باپ ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا باپ جانتا ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کی صلیب پر ہماری خاطر جان دی گئی قربانی کو قبول کیا ہے، اور اسی لیے خدا باپ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ خوشی سے ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جن کے لیے
यीशु मसीह दुआ करता था और उन तमाम दुआओं का जवाब दिया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम देखें कि यीशु मसीह दरअसल अपने शागिर्दों को ये बता रहा है कि अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो आगे बढ़ो और पूछो, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम कहते हैं, जब हम उस तरीके से दुआ करते हैं जैसे यीशु मसीह करता था, तो हमारी तमाम दुआओं का जवाब दिया जाता है। फिर कुछ लोग कहेंगे फिर तो मैं दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि यीशु मसीह क्या दुआ करता था। सबसे पहले अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो हमें बहुत सी चीज़ों के मुतालिक मालूम होगा। हमें उन वादों के मुतालिक मालूम होगा जो यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। लेकिन यीशु मसीह दरअसल हमें दावत दे रहा है कि हम उससे पूछें, और बहुत मरतबा बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत से वादे हैं जो लोग कबूल नहीं करते और जिनके मुतालिक लोग खुदावन से नहीं पूछते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं बाइबल मुकद्दस की हदूद से बाहर होकर ये पूछ रहा हूँ, या मैं उस तरह से नहीं पूछ रहा जिस तरह यीशु मसीह दुआ करता। यीशु मसीह ने हमें एक बहुत ही बड़ा पैमाना, बहुत बड़ी हदूद दी है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग माफूकुल फितरत शिफा के लिए दुआ नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं कि यीशु मसीह इस तरह से दुआ ना करता। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो हम देख सकते हैं कि ये एक वादा है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। यीशु मसीह कहता है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। या लोग माफूकुल फितरत निजात के लिए दुआ नहीं करते या माफूकुल फितरत मदद के लिए दुआ नहीं करते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो खुद अपने आप को इस सूरत हाल में लेकर आए हैं, तो उन्हें ही इसमें से निकलने का रास्ता निकालना है। नहीं, जब हम मुश्किलात में फंस जाते हैं तो खुदावंद हमसे ऐसा नहीं चाहता, बल्कि खुदावंद चाहता है कि हम उसके पास जाएं, उसे तलाश करें और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने से तौबा करें। हम अपनी हिकमत से तौबा करें, अपनी ताकत से तौबा करें और उसके पास लौट जाएं और कहें, खुदावंद मैं उस वक्त तक इन हालात से नहीं निकल सकता जब तक कि तू खुद ना आए और मेरी मदद ना करे। लेकिन न सिर्फ खुदावंद आएगा और हमारी मदद करेगा, बल्कि खुदावंद हमें ऐसी जगह पर रखेगा जहां हम ये कह सकें, आज से हम तेरी पैरवी करेंगे, हम इसी तरह से जिंदगी गुजारेंगे जिस तरह से तू हमें गुजारने को कहेगा। तो अब इस वक्त मैं तमाम लोगों को दावत देना चाहूंगा, खासतौर पर उन्हें जिन्होंने कभी यीशु मसीह को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल नहीं किया, और अब जबकि आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपके दिल में ये हलचल हो रही होगी कि आप इस खूबसूरत खुदावंद के मुतालिक जानना चाहते हैं। आप इस खुदावंद के मुतालिक जानना चाहते हैं जो हमें जानता है और जो हमसे मोहब्बत करता है और जो हमारे साथ रिश्ता कायम करना चाहता है। अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश है और अगर आप इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो मेरा ईमान है कि ये पाक रूह है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है कि आप खुदावंद को जानें। तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें और कहें, मेरे आसमानी बाप, खुदावंद तेरे हुजूर आता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, मैंने तेरे खिलाफ बगावत की और मैंने तेरे हुजूर गुनाह किया। खुदावंद, जब मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारी तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये ठीक नहीं है। तो खुदावंद, अब मैं तेरी तरफ वापस लौटता हूँ और मैं तुझसे इस बात का इकरार करता हूँ और मैं दुनिया से भी इस बात का इकरार करता हूँ कि यीशु मसीह की मेरी खातिर सलीब पर दी गई कुर्बानी को कबूल किया है, कि उसने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दी और बदले में उसने दरअसल मुझे वो तमाम बरकत दी और उसने मुझे अपनी रास्तबाजी दी। और अब से जब खुदावंद मुझे देखेगा तो वो मुझे यीशु मसीह के वसीला से मुझे देखेगा कि मैं कामिल हूँ, क्योंकि उसका बेटा यीशु मसीह कामिल है। और न सिर्फ ये, बल्कि वापस खुदावंद के खानदान का हिस्सा बन सकता हूँ, मैं उन तमाम बरकत से लुत्फ अंदोज हो सकता हूँ जो खुदावंद अपने फर्जंदों को देना चाहता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। और खुदावंद, न सिर्फ मैं यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करता हूँ और न सिर्फ मैं इकरार करता हूँ कि वो मेरा निजात दहिंदा है और इस बात का दावा करता हूँ कि वो मेरा खुदावंद है, और जैसे वो मुझे जिंदगी गुजारने के लिए कहेगा, जो कुछ भी वो मुझे करने को कहेगा, मैं पाक रूह की बख्शी गई ताकत से ऐसा ही करूंगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। अब अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। आप नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करने वाले खुदा के फर्जंद हैं, तो मैं आपकी भरपूर हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि आप अपने करीबी चर्च जाएं, अपने पास्टर को बताएं कि आपने टीवी पर पास्टर जोश के साथ मिलकर निजात की दुआ की है, और बराए मेहरबानी बाकायदगी से चर्च जाते रहें ताकि मसीही के तौर पर अपनी नई जिंदगी में बढ़ सकें और दूसरे ईमानदारों के साथ रफाकत रखें। आप लोगों को एक दूसरे की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है और आपको पास्टर को खुदा का कलाम सुनाते हुए सुनने की ज़रूरत है
اور برائے مہربانی اپنی بائبل مقدس کو پڑھتے رہیں اور پاک روح کے ساتھ یہ رشتہ قائم کریں تاکہ آپ پاک روح کی بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور آپ بہتر طور پر پاک روح کی اطاعت کر سکیں اور راست بازی کی زندگی گزار سکیں جو خداوند ہم سے چاہتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یوحنا 16 باب اس کی 29 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 16 باب 29 سے 33 آیات۔ اس کے شاگردوں نے کہا، دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا۔ اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے۔ اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تم اب ایمان لاتے ہو؟ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اب آئیے اس حصے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ دراصل یوحنا 16 باب کا آخر ہے اور اس حوالے کے متعلق بات کرتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا، جہاں یسوع مسیح کہتا ہے بہت جلد تم سب مجھ سے دور ہو جاؤ گے یا مجھے دھوکہ دو گے، یعنی کہ سب اس سے دور ہو جائیں گے لیکن وہ اکیلا نہیں ہے کیونکہ باپ اس کے ساتھ ہے۔ اب یہ بہت ہی اہم حقیقت ہے اور یہ ایک بہت ہی اہم سچائی ہے جو تمام مسیحیوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے، ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں کیونکہ خداوند پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے پاس اکیلے ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا جب لوگ ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں تو ہمیں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، جب لوگ ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ٹھیک ویسے ہی جیسے شاگردوں نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ آج سے ہم تیری پیروی کریں گے، ہم تجھے سمجھیں گے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ تو خداوند کی طرف سے ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ وہ گھڑی آتی ہے جہاں تم پر بہت دباؤ ہوگا اور تم اس کی پیروی نہیں کر سکو گے۔ تم سب یسوع مسیح کی پیروی نہیں کر سکو گے، اور کیونکہ وہ دباؤ بہت زیادہ ہوگا اسی لیے تم یسوع مسیح سے منہ موڑ لو گے اور تم دور ہو جاؤ گے اور تم اسے اکیلا چھوڑ دو گے۔ لیکن یسوع مسیح کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، وہ خود میں مضبوط رہا، وہ اکیلا ہو کر بھی خداوند میں مضبوط رہا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں تجربہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم ان لوگوں کے مہربان ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہو سکتے ہیں جو ہمیں ترک کر دیتے ہیں یا ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں یہ مثال دکھائی ہے اور یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے بے شک دوسرے لوگ تمہیں چھوڑ جائیں، خداوند پھر بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔ بے شک دوسرے لوگ اس دباؤ کو برداشت نہ کر سکیں، خداوند پھر بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ اس دباؤ کو سنبھالے گا، وہ ہمیں اس دباؤ کا سامنا کرنے کی طاقت دے گا، وہ ہمیں ان حالات، ان مشکلات میں سے گزرنے کی ہمت دے گا۔ تو یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کا ہمیں تجربہ کرنے کی ضرورت ہے، جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اب آخری آیت کے متعلق بات کرتے ہیں جہاں وہ کہتا ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر یہ ہمیں اطمینان کی طرف لے کر جا رہا ہے جو ہم نے پچھلے ابواب میں پڑھا، وہ اطمینان جو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے جو دنیا دیتی ہے، اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، اور یہ اطمینان ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اطمینان ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب ہم مصائب سے گزریں گے تو وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو جب ہم مشکلات سے گزرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے، جب ہم مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو اسی طرح ہمیں اطمینان ملتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ صلیب کے وسیلہ سے پہلے ہی دنیا پر
غالب آ گیا ہے. وہ صلیب پر دی گئی قربانی کے وسیلہ سے پہلے ہی غالب آ گیا ہے، اور یہ ایک طے شدہ معاہدہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کیا یسوع صلیب پر جائے گا یا نہیں جائے گا. لوگ خاص طور پر مسیحی جو آج کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح پہلے ہی صلیب پر لٹکایا جا چکا ہے، تو فتح پہلے ہی جیتی جا چکی ہے. اور جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ سے سیکھا کہ عدالت پہلے سے ہی طے ہے، شیطان کو پہلے سے ہی شکست دی جا چکی ہے، اور فیصلہ پہلے سے ہی سنا دیا گیا ہے. اور اسی لیے ہمیں اطمینان ہے، ہمارے پاس مافوق الفطرت ایمان ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آخر میں فتح ہماری ہوگی، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ان آزمائشوں اور ان فتنوں سے گزریں گے، کیونکہ یسوع مسیح پہلے ہی دنیا پر غالب آ گیا ہے. اور جب دنیا ہمارے خلاف ہوتی ہے، جب دنیا ہمارے مخالفت ہوتی ہے، جب دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے، جب دنیا ہماری دشمن بن جاتی ہے، تو ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آخر میں فتح ہماری ہے. اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں گے، اگر ہم مسیح پر ایمان رکھیں گے، تو فتح ہماری ہوگی. اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند جو اس کائنات کا خالق ہے، وہ ہمارے لیے، وہ ہمارے اندر رہ رہا ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہم جان سکیں کہ ان حالات کو کیسے گزارنا ہے. ہمیں پاک روح کے وسیلہ سے تقویت ملے گی تاکہ ہم ایسی زندگی گزار سکیں جیسی خداوند چاہتا ہے. تو یہ وہ وعدہ ہے جو خداوند نے کیا، اور یہ ان تمام چیزوں کا ایک اچھا خلاصہ ہے جو ہم نے سیکھی کہ اس دنیا میں ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح پہلے ہی دنیا پر غالب آ گیا ہے. اور یہ وہ اطمینان ہے جو مافوق الفطرت ہے، یہ وہ اطمینان ہے جو اندر سے آتا ہے، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. آپ کو وہ مثال یاد ہے جو پچھلی مرتبہ میں نے دی تھی، جو کچھ ابواب پہلے میں نے دی تھی. میں نے مختلف تصویروں کی بات کی تھی. ایک تصویر میں ایک خوبصورت سا میدان تھا، ہری گھاس تھی، پرندے گا رہے تھے، اور سورج چمک رہا تھا، اور بہت اچھی اور ہلکی سی ہوا چل رہی تھی. اس کے برعکس دوسری تصویر میں اندھیرا تھا، طوفان تھا، اس میں سمندر اور لہریں تھیں، اور ایک چھوٹی سی کشتی تھی. لیکن ہم اس کشتی کی کھڑکی میں ایک ہنستا ہوا چہرہ دیکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ شخص بہت پرسکون تھا. وہ اپنے اندر اس بات کو جانتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مسیحی بھی مختلف حالات سے گزر سکتے ہیں، ہم مشکلات سے گزر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم اچھے وقتوں کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، لیکن یہاں تک کہ مشکل حالات میں بھی ہم پر اطمینان رہ سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح دنیا پر غالب آیا ہے، کیونکہ خداوند پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر رہ رہا ہے. تو اگر ہمیں کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، ہمارے کوئی بھی سوال ہوں، وہ سب کچھ یہاں موجود ہے، وہ خود یہاں موجود ہے. آسمان کی ساری فوج یہاں ہمارے ساتھ ہے. تو اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام کروں، مجھے موقع دیں کہ میں لوگوں کے لیے دعا کر سکوں. تو آئیے دعا کریں. خداوند، ہم اس دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور ہم تیرے لفظوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آئیں اور تیرے کلام کی سچائیوں کو پڑھ سکیں. خداوند، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں میں اپنے کلام کے بیج کو بو، تاکہ تیرا کلام ہمیں مکمل طور پر تبدیل کر سکے. خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ تو نے پاک روح کو بھیجا تاکہ وہ آئے اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کرے. اور خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم مشکلات سے گزرتے ہیں، لیکن خداوند تو ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. باقی دنیا کے لوگ ہمیشہ شاید ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، لیکن ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوں گے، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. اور کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، آسمان اور زمین کا خالق ہمارے ساتھ ہے، جس کے پاس سارے جواب ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم خوف نہیں کھائیں گے، ہم اپنا اطمینان نہیں کھوئیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان تمام مشکلات کا حل جن سے ہم گھرے ہوئے ہیں، ان تمام آزمائشوں اور فتنوں کا حل جن سے ہم گزر رہے ہیں، وہ یہاں ہمارے ساتھ ہے. اور یہ ایک بہت ہی پرسکون بات ہے. تو خداوند فضل دے کہ ہم اس حقیقت کا تجربہ حاصل کر سکیں، ہم اس حقیقت کو دوسروں کو بھی دکھا سکیں کہ ہم اس لیے پرسکون ہیں کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. خداوند تیرا شکر ہو. تو خداوند، اس وقت میں ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں
جو بیمار ہیں خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھا اور انہیں اس وقت چھو، تیری شفا کی قدرت سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھوئے اور وہ تیری قدرت کو اپنے جسموں میں بلکہ اپنے پاؤں کے تلووں تک محسوس کریں۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا جو کسی بھی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، تو ہر چیز کو ہمارے لیے پھر سے نیا کر دے گا اور بحال کر دے گا۔ خداوند تو انہیں ہر قسم کی بیماریوں سے آزاد کر دے گا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ ابھی اس وقت میں آپ کے ذہنوں کو یہ حکم دیتا ہوں، آپ کے جسموں کو یہ حکم دیتا ہوں اور میں آپ کے روحوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے شفا پائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تو بہت سے لوگوں کو چھو رہا ہے اور تو بہت سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی تو نے ان کی زندگیوں میں شروع کیا ہے تو اسے مکمل کرے گا اور وہ تیری شفا کی قدرت کو دیکھیں گے اور وہ اپنے جسموں میں تیری شفا کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور خداوند اب میں ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری لیکن اب وہ مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرے عظیم ہاتھ کو آسمان سے بڑھتا ہوا دیکھیں جو انہیں ہر اس مشکل سے نکالے گا جس سے وہ گھرے ہوئے ہیں اور انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھے گا جو کہ یسوع مسیح ہے۔ خداوند وہ تیری مافوق الفطرت نجات کو دیکھیں گے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک گواہ بن سکیں، انہیں بتا سکیں کہ کس طرح سے خداوند نے انہیں بچایا اور کس طرح خداوند نے انہیں ان مشکلات سے نجات دی جس سے وہ گھرے ہوئے تھے۔ اور خداوند فضل دے کہ اب سے ان کی زندگی ایک حقیقت پر مبنی ہو، اس چٹان پر مبنی ہو جو کہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح ان کا خداوند اور نجات دہندہ ہے اور جیسے یسوع مسیح انہیں زندگی گزارنے کے لیے کہے گا وہ پاک روح کی بخشی گئی طاقت کے وسیلہ سے ایسا ہی کریں گے۔ خداوند تو ہم سب کو اپنا گواہ بنا اور ہم تیری گواہی دے سکیں کہ تو کس قدر بھلا خدا ہے۔ ہم ساری عزت تجھے دیتے ہیں، ہم ساری تعظیم تجھے دیتے ہیں اور ہم ساری شکر گزاری تجھے دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔